جی ناظرین ویلکم بیک. چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے شیعہ کلنگ ان کوئٹہ. اور شیعہ جو مومنین بھائی ہیں ان کو جس طرح سے جس بے دردی سے جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے وہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور اس میں کیا پیچھے اس کے کیا مقاصد ہیں حکمرانوں کی، اس کے پیچھے کیا سازشیں ہیں، اس کے پیچھے کیا پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس سب چیزوں پر ہم آج بات چیت کریں گے. اور جیسا کہ علامہ صادق تقوی نے آج جو ہے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا اور بہت سارے جو ایسے پوائنٹس تھے ان کو اجاگر کیا جو شاید ہماری نظروں کے سامنے سے یا نہیں صحیح طرح سے گزر سکے، اور ان کے بھی بارے میں جو ابہام تھے ان کو بھی کلیئر کیا. اور آپ سے بھی ہم درخواست کریں گے آپ چاہیں تو ضرور تشریف لائیں ہمارے ساتھ اور اس بات پہ ڈسکس کریں. اس کے علاوہ ہم تعزیت پیش کریں گے کل کوئٹہ میں شہید ہونے والے مومنین کے ورثاء کو جن کو اتنا بڑا صدمہ جو ہے وہ اٹھانا پڑا. جی علی بھائی کالر کو شامل کرتے ہیں پہلے، پھر جو ہے وہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، آپ کو موسی بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں. احمد بول رہا ہوں. جی احمد صاحب. السلام. وعلیکم السلام. جی میں تھوڑا سا ڈش کی پرابلم ہو گئی تھی، لائیو نظر نہیں آ رہا تھا تو میں نے کہا چلو ٹائم تو ہے. میں تو موسی بھائی ایک تو آج کا موضوع جو ہے آپ نے رکھا یہ جو شیعہ کلنگ کا، اس کے اوپر میرے خیال بات ہو رہی ہے. جی ہیلو. جی جی بالکل ایسے ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. آپ دیکھیں کہ کسی کو شہید کر دینے سے کیا ملتا ہے ان کو. اور پاکستان میں آپ دیکھیں کوئٹہ میں اور یہ جو واقعات جگہ جگہ انہوں نے کیے، اور آپ دیکھیں یہ کون سی تبلیغ ہے، کون سا اسلام ہے، کون سا جہاد ہے، اس کی ڈیفینیشن ان کو بتانے والا کون ہے؟ یہ جو پیسے لگا کر مدرسے قائم کرتے ہیں، یہ تعلیم جو دیتے ہیں، تو یہ خدا کے سامنے منہ لے کر کیا جائیں گے روز قیامت؟ جبکہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. بے شک ایسے ہے. تو اس کے اوپر کیا ہم یہ ان کی داڑھیوں کو دیکھیں یا ان کے عمل کو دیکھ کر کیا ان کے اوپر آپ دیکھو دنیا جو ہے وہ کیا تبصرے کر رہی ہے؟ اور یہ جو یورپین ممالک ہیں انصاف دیا جاتا ہے کیا؟ ہمارے ملکوں میں اسلام کے جتنے ممالک ہیں کہاں انصاف انہوں نے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں. اور سچائی کا ساتھ جب نہ دیا جائے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے پھر ایسے جو ظلم ہے ان کا بازار جب گرم کیا. لیکن خدا کی ذات ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ایک دن ان کو جو ہے یہ ضرور جو پکڑے گا اور یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. تو میں شہداء کے اوپر ایک شعر جاتے جاتے عرض کرتا ہوں: ہوں شہیدان امت کا اے کم نظر، رائے گا کب گیا تھا کہ اب جائے گا. ہر عادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل جائے گی، پھول پھل لائے گی. خدا بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹیا. جی وعلیکم السلام. موسوی صاحب کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. ٹاپک ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور یہ اس تواتر سے ہو رہا ہے، خاص طور پر کوئٹہ میں، ویسے پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، کراچی میں بہت ہوا ہے کہ اس کے اوپر جتنا افسوس کیا کم ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قومی پالیسی بنانا اور یہ ہو جانا کہ تمام لوگ جو اکٹھے ہو جائیں، یہ ایک ایسا کام ہے جسے کہتے ہیں کار ادارت. یہ مشکل ہی ہے، ایسا کبھی ہوگا بھی نہیں. آپ یہ دیکھ لیجیے کہ 1400 سال سے جو رسول پاک نے فرمایا تھا ہم بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، متحد تو نہیں ہو رہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہم کو بانٹ ہی رہے ہیں اور ہم آسانی سے بڑھ بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف بھی ہو رہے ہیں. ایک بات میں بتا دوں، شیعہ قوم کے ذہن میں کبھی بھی اور ان کے کردار میں کبھی بھی جارحیت نہیں رہی. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی شیعوں نے کبھی کسی دوسرے کے اوپر حملہ کرنے میں پہل نہیں کی، ہمیشہ مظلوم رہے اور چونکہ تعداد میں کم ہے اس لیے دوسرے کے اوپر حاوی بھی رہے. پاکستان کے اندر ہم کتنے ہی اپنے آپ کو متحد کر لیں، سب کچھ کر لیں،
तादाद में सिर्फ 5 करोड़ ही रहेंगे, और वो भी बट्टे करने की बट्टे हुए हैं कहीं कुछ का। तो हम में लाइन में कुछ प्रॉब्लम। आप होश में ना समझें, बजाय कि हम आपस में बढ़ते रहे, दूसरे क्या हमारे तरह हम तो किसी का गला नहीं काट रहे, तो बजाय ये वो करें कि जब कभी कोई ऐसा होता है, चाहे वो कराची में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, कोयटे के अंदर हो, वजीरिस्तान में हो, कभी किसी हुकूमत के इमाम ने बकरपुर ने कभी को पैसा अफसोस किया, कभी जो आपके बहुत से उलमा है, कभी उन्होंने कहा, आज तक नहीं कहा उन्होंने। और एक ही शख्स था जिसने के जब वहां बहुत जबरदस्त किलिंग हुई थी कौम के, अब वो इमरान खान था, जो बड़े जितने भी लोग सियासी पार्टी में से कोई नहीं है, सब अपने बैठे रहे। इमरान ने कम कम ये तो किया, पर सही हो या गलत हो हम उससे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। शदीद जाड़े में तमाम लोगों के, आपकी आवाज सही नहीं आ रही नकवी साहब, मैं इसके कोई वो नहीं कर रहा हूँ जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप नहीं आ रही? नहीं, टेलीफोन लाइन में प्रॉब्लम है, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की वजह से जो है वो प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। नकवी साहब भाई आपको भी सलाम हो। वालेकुम सलाम, ग्लासगो से खुश आमदीद। हाँ भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो कंडेम का लफ्ज है, ये हमने ना पेपर में लिख के रख दिया हुआ है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को बता दें जी हम कंडेम करते हैं, वरना इसका कोई असर तो है नहीं, असर रहेगा। मोसी भाई, आज एक हकीकत की तरफ ना जरा पर्दा उठाएं और हकीकत की तरफ ना जाएं, बजाय इसके कि हम कौम को मीठी गोलियां दे दे के सुला के उनका अक्षर ये कर दिया कि 26,000 मरवा दिया और अब भी मरवा रहे हैं। तो थोड़ा सा हकीकत की तरफ ना आ जाए, थोड़ा सा। बिल्कुल आएंगे। अब मुझे सिर्फ इतना बता दिया जाए, अब तक जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, और ये शिया कौम वो कौम है कि जो अपने आप को जंजीरों से, अपने आप को जख्मी कर लेने से नहीं घबराती या किसी के गोली से डरेगी। ये कौम नहीं डरने वाली, लेकिन इस कौम को इस तरीके से डरा दिया गया ग्रुपों में तकसीम करके। अब मुझे सिर्फ इतनी बात अभी बता दें कि आज गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहे हैं इलेक्शन, या हक नहीं बनता था कि ये सारी कौम इकट्ठी होके यकजा होके वहां पे इलेक्शन पे अपनी कुव्वत का मुजाहरा करती। बिल्कुल। अभी मेरे बुजुर्ग मूसी साहब ने कहा जी 5 करोड़ हैं, हम 5 करोड़ को थोड़ी आबादी नहीं है, 5 करोड़ बहुत बड़ी आबादी होती है। चंद हजार लोग हमें मार रहे हैं, 5 करोड़ को चंद हजार लोग, और वो हम पे हावी करवा दिया है हमारी कौम के लीडरों ने। यही गिलगित बल्तिस्तान में जबकि वहां पे आप सब जानते हैं कि वहां पे हमारी आबादी कितनी ज्यादा है और कितने % है, लेकिन इसके बावजूद हमने लीडरों ने हमें ग्रुपों में तकसीम करके वहां पे फिर वो ही असर कर रहे हैं हमारा, जो कि हमारा पहले होता आ रहा है और पूरे पाकिस्तान में होता आ रहा है। अब यही हालत रही तो जहां हमारी मेजॉरिटी आप समझते हैं, जहां पे हमारे लोग मौजूद हैं, हम लोग वहां पे ज्यादा तादाद में मौजूद है, वहां पे भी इन लोगों ने हमें जाके ग्रुपों में डाल के कमजोर कर दिया। और इलेक्शन में अगर ये नुकसान उठाया इन्होंने, तो फिर इसकी कौम जिम्मेदार नहीं है, ये लीडर जिम्मेदार है, जाके वहां पे भी ग्रुप बंदियां कर रहे हैं और ग्रुप बना के कौम का सत्यानाश कर रहे हैं। एक तो हकीकत ये है। दूसरी तरफ अगर आप आते हैं तो अब तक मुझे ये बताया जाए कि किसी लीडर ने खड़े हो के कहा हो कि आओ मुझे गोली मारो, मैं खड़ा हूं, लेकिन मैं अपनी कौम का एक आदमी मरने नहीं दूंगा। किसी लीडर ने कहा है? ये जाते हैं, जनाजे पढ़ाते हैं, 2 दिन का शोक का ऐलान करते हैं, उसके बाद अगले वाक़े का इंतजार करते हैं। किसी लीडर ने कहा कि मुझे आओ मैं मारूंगा, अब मुझे मारो गोलियां, मैं मरूंगा। अगर कोई मेरा कौम का एक आदमी भी, एक बच्चा भी शहीद हुआ तो वो समझो कि मुझे शहीद किया जाएगा। किसी ने ये बयान दिया है? वो जा के ट्रकों पे, धरनों पे बैठ के 2-2 महीने वहां गोलियां खाते रहते हैं और वहां पे बड़े लंबे चौड़े तकरीरें करते हैं और वहां पे बैनुल मुसलमीन की बातें तो करते हैं, वहां दहशतगर्दों के लीडरों के साथ बैठ के तस्वीरों को जा लेते हैं और कहते हैं जी बैनुल मुसलमीन। तो बैनुल मोमिनीन करते हुए इन्हें क्या मौत पड़ती है? क्या बैनुल मोमिनीन करते हुए इन्हें कोई तकलीफ होती है?
बात सिर्फ यह है कि उन्होंने अपनी कुर्सियों पर रखी हुई हैं और कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और ग्रुपों में कौम को तकसीम करके 26,000 मरवाएं और पता नहीं और कितने 26,000 ये मरवाएंगे। अब कौम को ये सोचना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इनकी ग्रुप बंदियों को देख के कौम को सोचना चाहिए कि कोई लीडर ऐसा हमें नहीं चाहिए जो हमारी कौम को तकसीम करके मरवाए। इन लीडरों से छुट्टी करवा और आरिफ हुसैनी या मुफ्ती जाफर जैसा एक लीडर ले आओ, वही लीडर सारी कौम को इकट्ठा करेगा। जो जिया जैसे मुनाफिक इंसान और जनरल फौज के जर्नल का मुंह मोड़ के रख गए थे, उस जैसा लीडर वो होगा जो कौम के लिए खुद मरेगा, खुद मरने के लिए तैयार होगा, तो कौम उसके लिए पहले तैयार होगी मरने के लिए। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसे लीडरों से मिल गए हैं जो हमें मीठी गोलियां दे दे के हमें इस तरीके से मरवा रहे हैं और नींद सुला रहे हैं कि हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये लीडर खत्म नहीं होंगे जब तक इनको खुद कौम खत्म नहीं करेगी। बहुत जी, मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल जो है वो मोमिनीन के जो है वो धुके हुए हैं। एक मरतबा फिर आपको अपडेट करते चलें, कोयटा में जो कल टारगेट किलिंग हुई है जिसके अंदर 5 मोमिनीन की शहादत हुई है। ज़ीशान अली वल्द काजिम अली, ये दोनों बाप बेटे हैं, ज़ीशान अली और उनके वालिद काजिम अली, नेमतुल्लाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद इदरीस, और ये 5 मोमिनीन कल शहीद हुए हैं। 10 दिनों के अंदर 18 लोग कोयटा में शहीद हुए हैं। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली मफी साहब, मैं मामिल के बुलंद से बोल रहा हूँ। जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको। जनाब, आपको और अली मफी साहब का के साथ सलाम अर्ज करता हूँ और आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ। हकीकत ये है कि ये शिया किलिंग जो हो रही है कोयटा में, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मैं ताज़ियत पेश करता हूँ, लेकिन बात यह कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया आदम अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम ये शैतान तेरा खुला दुश्मन है, इससे बचते ही रहना। बात यह है कि हम लोगों को इन लोगों से बचते रहना है और इसकी अपने आप की हिफाजत जरूरी है, क्योंकि हम जब तक खुद स्टैंड नहीं लेंगे, हुकूमत तो वैसे भी नलायकी कर रही है, क्योंकि ये बात तो हुकूमत की है कि जिसको हिफाजत देनी चाहिए, लेकिन वो इसमें नाकाम हो रही है। तो हम लोगों को अपनी तरफ से भी पूरा बंदोबस्त रखना चाहिए, बल्कि पूरी जारी में रहना चाहिए कि शैतान का मुकाबला करते रहे। शैतान का मुकाबला करना ही है बात असल में। अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान का मुकाबला करते रहो मरने तक। हम लोग नमाजों के ऊपर बैठ गए, शैतान को मौका मिल जाता है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उसको चांस मिल जाता है, वो शार हो जाता है कि अभी सब जो है ये फारग नहीं है, इनको जो भी करते रहो। लेकिन इनके लिए भी हम लोगों को शार होना चाहिए। जब नमाज पढ़ते हैं आधे आदमी को बैठ जाना चाहिए और दूसरों की हिफाजत करनी चाहिए, आधे बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शैतान का मुकाबला करना बहुत जरूरी है। हम लोग बचेंगे तो फिर नमाज पढ़ेंगे ना, जब बचते ही नहीं है तो नमाज क्या पढ़ेंगे या अल्लाह की इबादत क्या करेंगे। असल में यह कि हम लोगों ने कलमा नहीं समझा। अगर कलमे को समझ लेते तो हजरत अली सलाम की तरह हम लोग भी ये नारा लगाते हैं कि हमारे नबी जैसा कोई नहीं है और हमारे नबी के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बात यह है कि कलमे को समझना बहुत जरूरी है। जो कलमा समझ गया वो हजरत अली सलाम बन गया, तो जो कलमा ना समझा वो शैतान बन गया। इसी के साथ जाना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया और आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमेशा जो है वो दिलजोई करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के जो माशी निज़ाम के ऊपर हमला हो रहा है, तमाम चीज़ें, मगर यहाँ सवाल एक क्वेश्चन मार्क है कि ये तमाम चीज़ें सबके सामने हैं कि शिया जो है वो दहशतगर्द नहीं है, पुरअमन कम्युनिटी है। कोई शख्स एक भी पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया भर की जेलों में खुदकश जैकेट बनाने के जुर्म में गिरफ्तार नहीं है। कोई शिया खुदकश हमला आवर हमले से पहले जो है वो जैसे जिंदा पकड़ लिए जाते हैं, चूँकि खुदकश हमलावर ही नहीं है तो कोई गिरफ्तार नहीं है। ये बड़ी काबिल गौर पूरी दुनिया में, मतलब ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। नंबर 2, पाकिस्तान में हमारी पूरी कम्युनिटी, हालांकि बहुत कसीर तादाद, 5 करोड़ थोड़े नहीं होते, अगर रोड पे निकल आए दंगा मचाने के लिए 5 करोड़ थोड़े नहीं है। कम्युनिटी के हिसाब से 5 करोड़ जो है बहुत है। हर जगह तमाम 100 पुरअमन है, एक जैसी लोग हैं। कोई उसके अंदर पढ़े लिखे हों या गरीब तबका हो, मेहनत मजदूर हो, सब पुरअमन है। ये बहुत वाज़ेह चीज़ है। तमाम पाकिस्तान फ़ौज के साथ पुरअमन है, उनके साथ हिमायत करते हैं। मगर फिर एक सवालियत निशान ये है कि तमाम चीज़ें होने के बावजूद, तमाम ये एजेंसियों को पता होने के बावजूद भी
جو قاتل ہیں ان کو کھلے عام تحفظ دیا جاتا ہے، ان کو تقریریں کرنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے۔ قلعدم ایک جماعت کے نام سے کیا جاتا ہے، دوسری سے اسی چہرے کو باقاعدہ لانچ کیا جاتا ہے، اور وہ 100 قتل کرنے کے اعتراف کرنے کے بعد جیل میں پھانسی نہیں جاتی، ان کو پھانسیاں دی جاتی ہیں جنہوں نے آرمی بیسز پر حملے کیے ہیں۔ اب ہم اس سے کیا میسج لیں، ہم کس طرح اعتماد کریں آپ کے پورے ضرب عضب کے اوپر کہ آپ اس میں تھرو آؤٹ کلین کر دیں گے؟ ہمیں آپ بتائیں کہ ہم کس طرح اس کے اوپر اعتبار کریں۔ ہم اعتبار کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کے اوپر، مگر آپ ہمیں اس چیز کا یقین دلائیں کہ اس کے اندر سچائی ہے، کہ ان لوگوں کو بھی ٹانگیں جنہوں نے آرمی بیسز کے علاوہ بھی جرم کیے ہیں۔ کہ وہ ایک جب ہم کسی ایک پہ اعتبار کرنے لگتے ہیں تو کچھ عرصے بعد وہی دھوکہ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور دوبارہ ان کی اپنی ملی بھگت یا اپنی جو سازشیں ہیں یا جو ان کے اپنے مفاد ہیں ان کے تحت اگر نشانہ بنتے ہیں تو پھر شیعہ کمیونٹی ہی بنتی ہے۔ نہیں، آپ دیکھیں نا کہ مطلب یہ کون سا تک ہے پوری دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بین الاقوامی برادری کے مفادات کے لیے اپنے لوگوں کو قتل کروا کے تربیت کرائیں، اپنا گھر اجاڑ کے اس میں آگ لگانی سکھائیں اپنے گھر میں، اور اس کے بعد آپ ان کو ایکسپورٹ کریں سعودیہ، ان کو افغانستان، ان کو سیریا، ان کو لبنان، ان کو عراق، جدھر بھی جا کے کوئی پھٹتا ہے معلوم ہوتا ہے جی پاکستانی تھا اور یہ فلاں تھا۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان تمام حرکتوں کے باوجود شیعہ کہیں سے کمزور نہیں ہے، بالکل، مگر وہیں پہ وطن نے چونکہ پاکستان کو بنایا قائد اعظم محمد علی جناح نے، وہ شیعہ اثنا عشری تھے، پاکستان کی معاشی ریڑھ گھیٹی مضبوط کی راجہ صاحب محمود آباد نے، وہ کھلم کھلا شیعہ تھے، شیعوں کو بڑی محبت ہے، شیعوں نے بڑے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر سے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو کوئی آگ نہیں لگاتا۔ یہ تو جو غاصب ہیں، جو منافق ہیں، وہ بس سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں دن رات۔ نہیں، آپ دیکھیں آج بھی ان لوگوں کو عزت دی جاتی ہے، جنرل حمید گل جیسوں کو اور سمیع الحق جیسوں کو لا کے ٹی وی مذاکروں میں بٹھا کے پوچھا جاتا ہے جنرل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ارے اس میں تم خائن ہو، تم نے یہ طالبان بنائی، 30,000 لوگ بامیان میں تم نے ایک رات میں قتل کرائے، بالکل ایک رات میں 30,000 لوگ بامیان میں مومنین قتل ہوئے، اور تم نے طالبان بنائی، اسلام کے چہرے پر دھبا تو تم نے لگایا ہے۔ اب انہی سے بیٹھ کے اینکرز پوچھ رہے ہیں کہ جنرل صاحب بتائیے یہ برما میں جو مسلمان مظلوم مارے جا رہے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ بالکل، اس کے مجرم سے پوچھ رہے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام کے دامن پہ داغ لگا کہ انہوں نے مل کے جو ہے وہ جہادیوں کے نام پر جو ہے وہ وہاں قاتلوں کو جمع کیا اور افغانستان میں گھسایا اور اپنے ملک میں آگ لگوائی، ہیروئن لائے، اس جو ہے اسلحہ لائے، بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا۔ اور خالی پاکستان اور افغانستان تک محدود نہیں رہا، یہ آگ پھیلتے ہوئے پورے ورلڈ میں چلی گئی، پاکستان اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے ننگوار بن گئی۔ بالکل صحیح کہا، بالکل۔ اب آج دیکھیں نا آپ کون سا خطہ اس سے محفوظ ہے؟ انہی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کا حل بتائیں، اس کو سرعام پھانسی دینی چاہیے، اس سے حل پوچھ رہے ہیں، اس سے حل پوچھ رہے ہیں۔ میں بھی یہ بات نوٹ کی کل میں نے بھی کہ اینکر حضرات جو ہیں وہ جنرل حمید گل کو بلا کر ان سے برما کے بارے میں پوچھ رہے ہیں غاصب خائن۔ اور برما کس سے پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو یہ تو والی بات ہوگی نا کہ بلی کو چچڑوں کی نگرانی، بھیڑیے سے پوچھ رہے ہیں، آپ بھیڑیے سے پوچھ رہے ہیں کہ جو شکار ہے اس کو کیسے بچایا جائے۔ تو یہ پتہ نہیں یہ کیسا تضاد ہے ہمارے معاشرے میں، یعنی ہم آزاد ہوئے بھی نہیں آزاد ہوئے، سمجھ نہیں آتی واقعی۔ اب تو ایک ایسی کنفیوژن جو ہے وہ ذہنوں میں بیٹھ چکی ہوئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں اور کیا کس طرح سے یہ جو مطلب 47 سے پہلے ایک کے غلام تھے، جی آزادی کے بعد سب کے غلام ہو گئے، اور یہ جو الجھ چکے ہوئے ہیں سرے، ان کے کہاں سے ڈھونڈیں گے علی بھائی؟ اب تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم خود اس گرداب میں پھنس چکے ہوئے ہیں اور کبھی بھی شاید نکل نہیں پائیں گے۔ بہر اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ خدا کی ذات سے کبھی کوئی مایوس نہیں ہے، ظالم۔ جی ایک کال کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوشی بھائی ایک اور بات آپ کو بتا دوں، آپ وہ بھی اس کو ذہن میں رکھیں کہ ایک پروگرام جرگا چلتا ہے، جرگا جس کا نام ہے، وہاں پہ ایک ریٹائرڈ احسان الحق جنرل ریٹائر آئے تھے۔ پروگرام کا نام اور ٹی وی کا نام ڈالیں کیونکہ یہ ہمارے اس میں رولز میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، بہرحال وہ آئے تھے اور وہاں پہ ایک جنرل ریٹائر آئے تھے جنہوں نے آ کے بڑا سعودی عرب کے گیت گائے اور بڑا کہا جی سعودی عرب کہیں دشمنی نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔
تو وہ اس نے ساری محبتیں جو ظاہر کی تھی وہ سعودی عرب کے متعلق اظہار کر دی تھی ساری محبتیں, اور ایران کی بات آئی تو پھر اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا کہ اس کے چہرے پہ کیا ہوتا ہے. تو جب ایسے لوگ فوج میں جنرل ہوں اور جو محبتیں رکھتے ہوں ایسے ملک سے جو پاکستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کرے اور پیسے دے, تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں کہ پاکستان کا کیا حشر ہوگا. یہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا تھا. تھینک یو, بہت شکریہ. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اگر ہم یہی تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو نقطہ ہے, جو ہماری تحفظات ہیں, جو ہماری ریزرویشنز ہیں, وہ یہ ہیں کہ ہم اعتماد تو بھرپور آپ کے اوپر کر رہے ہیں, کیونکہ وہی پہ بتانے ہم نہیں چاہتے پاکستان کو آگ لگے, اس کے اندر جو ہے وہ دوسری فوجیں گھسے, ہم نہیں چاہتے. ہم نے بنایا ہے, ہم اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو آگ نہیں لگائیں گے, کبھی نہیں لگائیں گے. اگر ہمیں اس کے اوپر اعتماد میں لیا جائے, ہمیں یقین دلایا جائے کہ یہ ضرب عزم جو ہے وہ تھرو آؤٹ جا رہا ہے. بالکل صرف ان لوگوں کو جنہوں نے آرمی پبلک اسکول پہ حملہ کیا تھا, بہت غلط کیا تھا, سب کو ٹانگنا چاہیے. مگر اس کے علاوہ جو ریاض بصرہ بیٹھا ہوا, اس نے 100 لوگوں کو مارا ہے, سکر کی جیل میں روٹیاں توڑ رہا ہے. میں یہاں پر اسی پلیٹ فارم سے پوری رپورٹ پڑھ کے سنا چکا ہوں. اس پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا ابھی تک؟ وہ قاتل نہیں ہے. تو اس سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ملکی یا قومی مفاد کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ آپ جو تھوڑی دیر کے لیے جو ہم خوش ہو جاتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ شاید ضرب عضب چل رہی ہے اور فوج نکلے گی اور کچھ نہ کچھ ایک امید کی کرن نظر آتی ہے, اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں, نہ تو اس میں ملکی مفاد شامل ہے اور نہ ہی اس میں کوئی قومی مفاد شامل ہے. یہ صرف ذاتی مفاد کی اصل میں وہاں سے پیسہ آتا ہے, تیل کی دولت بھر بھر کے دیتے ہیں. صرف ان لوگوں کو مارتے ہیں جو بعض کہتے ہیں نا کہ بعض وقت کتے پاگل ہو جاتے ہیں, تو پاگل کتا اپنے مالک کو کاٹ لیتا ہے. تو جو کتا پاگل ہو جاتا ہے اس کو مار دیتے ہیں کہ بھائی کیوں کامرہ بیس پہ کیا حملے کی ضرورت تھی, ٹانگ اس کو. اور باقی جو شیعہ مار رہے ہیں, جو اور کمیونٹیز کو مار رہے ہیں, جو کسی مظلوم کو مار رہے ہیں, کسی کو بھی مار رہے ہیں, جو اپنے گھر سے کوئی کسی اور کام کے لیے نکلا, آپ نے مار ڈالا اس کو, تو اس کو کچھ نہیں کہہ رہے, اس کو تحفظ دے رہے ہیں. جو کھلے عام اسلام آباد میں کھڑے ہو کر ریلی نکال کے کافر کافر کر رہا ہے, اس پر آنکھوں پردہ پڑا, گونگے بہرے بندے بیٹھے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو معاشی ہب بنائیں گے. مطلب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی دیکھتا رہ جائے, حیرت زدہ رہ جائے کہ مطلب میں سوتے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, جاگتے میں دیکھ رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں میں, میری سمجھ نہیں آ رہا. مطلب یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ معاشی ہب بنائیں گے, 6 لوگ روز مرتے ہیں آپ کے یہاں, آپ بنائیں گے. کوئی مطلب کسی کے سر میں درد ہے, وہ اگر وہاں انویسٹمنٹ کرے گا ایسے ماحول میں جہاں نہ موبائل پہ بات کر سکتے ہیں, نہ روڈ پہ پیسے گن سکتے ہیں, کچھ تک ہے جہاں 5 بجے کے بعد گھر سے نکلنا جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ صبح سورہ یاسین پڑھ کے جاؤ, آگے سورہ رحمان پڑھو, اور گھر سے نکلتے ہیں لوگ تو انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں آج واپس آنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ اس کو یہ جو انارکی پھیلی ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ کچھ دنوں سے تو واقعی ایسے لگنے لگ گیا ہے کہ نہیں اب امام زمانہ کا ظہور ہوگا ہی, تو یہ سب کچھ جو ہے یہ تمام معاملات تو دیکھیں ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ظلم و جور سے بھر جائے گی, تو وہ آ کر اس کو عدل و انصاف سے فرد سائن تو پورے نظر آ رہے ہیں. اور مگر جو کہ ایک اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ سائن ہو رہے ہیں تو پھر یہ کہ حکومت سے بھی نہ پوچھا جائے اور اپنی بھی مسئولیت کا احساس نہ کیا جائے, ہم بھی بات نہ کریں کہ جی دنیا کو تو ظلم سے بھرنا ہے, تو بھرے تو پھر مولا ہیں تو پھر کام ہو, تو ہم بھی خاموش بیٹھ جائیں. نہیں, ظلم کے خلاف بات کرنا آپ کا حق ہے, اس کو روکنا زبان سے, ہاتھ سے, پیسے سے, قلم سے, ہر چیز سے وہ آپ کی مسئولیت قرار دی گئی ہے, وہ آپ روکیں گے. گورنمنٹ کا کام لا اینڈ آرڈر کو پورے خلوص کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنا ان کا کام ہے, وہ کریں, اس کی امپلیمنٹیشن کریں. نہیں رکتا وہ ایک الگ بات ہے کہ جی ٹیررزم اتنا اسٹرانگ ہو کر آیا ہے, مگر آپ جنرل حمید گل جیسے خائن لوگوں کو, قاتلوں کو, جن کے گردن پہ ان کو خود نہیں پتا کتنے خون ہیں, ان کو بٹھا کر عزت دے رہے ہیں, جن کو جو ہے چوراہے کے اوپر الٹا ٹانگنا چاہیے. مولانا سمیع الحق کو آپ عزت دے رہے ہیں, جو کہتا ہے طالبان میرے بچے ہیں. یہ وحشی جانور جو فوجیوں کے سروں سے بوٹ ان کے جو ہے نا وہ ٹھوکروں سے فٹ بال کھیلتے ہیں, وہ کہہ رہا ہے میرے بچے ہیں. نصر اللہ بابر کہتا ہے میرے بچے ہیں. ان سب کو تحفظ حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے؟ اور یہ کھلے عام ہو رہا ہے, یہ کھلے عام ہو رہا ہے نا. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی معاشی ہب بنائیں گے, چائنا سے کوریڈور بنائیں گے, اور پاکستانی واپس آ جائے, کسی کے دماغ میں درد ہے واپس آ جائے گا. جی یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, اور اسی ٹاپک پر ہم جو ہے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.